पुलिस की वर्दी है, रिटायर्ड है, बिल्कुल गंदी उठी नहीं जा रही, वर्दी पहना हुआ है, उसके अंदर तो कोई ताकत ही नहीं है भाई साहब को, तो आखिरी है उसके दिन चल रहे हैं, 25 साल हो गए, सिफारिश करके 30 साल करा दिए और हाथ पैर ऐसे हिल रहे हैं, और उसको वो खड़ा है बस स्टॉप पर, सर क्यों, वर्दी है ना भाई, तो वर्दी इसके पास गंदी नहीं है और तुम्हारी ताकत तो ज्यादा है। ये जो वर्दी है बताती है कानून इसके साथ है। अल्लाह ताला के उशाक हमें बताते हैं कि किसी नेक आदमी की कमजोरी को मत देखो, अल्लाह ताला की मोहब्बत इसके साथ है, उसकी बात मानकर दिखाओ। अभी हमारे अंदर कोई फौजी और पुलिस वाला नहीं बैठा हुआ, एक पुलिस का बड़ा अफसर बैठा हुआ है, वर्दी नहीं पहनी हुई उसको, ठीक, और वर्दी पहनी हुई हो तो सब देखेंगे, सब ये है, सच बता रहा हूं, है, किसी को मालूम ही नहीं है क्योंकि वो अपनी प्राइवेट वर्दी में, और अगर अपनी ऑफिशियल वर्दी में आ जाए ऐसे, ये ऑफिशियल वर्दी है दाढ़ी जनाब। आप मुझे बताओ कि जर्मन, जापान, अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब, जितने मुल्क हैं दुनिया के, सब मुल्क के सीएनसी कमांडर इन चीफ अपने मुल्क के फौज की वर्दी का हक बताने का हासिल है या नहीं है? अभी 14 अगस्त आने वाला है और 62वां या 65वां आजादी का साल होगा, जो भी होगा, और एक फौजी अफसर मार्च पास्ट हो रहा है और इंडिया के फौज की टोपी पहन ले, कोर्ट मार्शल होगा या नहीं होगा? भाई कुछ आप लोग बताओ ना, मतलब होगा ना। और वो अगर कहे कि सर एक्सक्यूज मी, सर सलूट जोर से मारकर कहे 25 साल से मैंने एक एक दिन ईमानदारी का किया है, आज मैंने टोपी पहन ली, कोर्ट मार्शल हो रहा है, ईमानदारी का बचा, तुझे उसका पैसा भी तो मिला, तुझे उसकी बेनिफिट भी तो मिले, लेकिन तूने हमारे दुश्मन की वर्दी पहन ली। सारे दुनिया के इस कमांडर इन चीफ को अपने फौज की वर्दी पहनने का हक हासिल है। अभी हम एयरपोर्ट पर गए मुल्तान जाने के लिए, तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के दोस्त थे अल्हम्दुलिल्लाह, साथ साथ। मैंने कहा ये क्या हो गया? कहा क्यों क्या हो गया? मैंने कहा पिछली बार मैं गया था आपकी वर्दी और थी, अब वर्दी और है। का वर्दी बदल दी बड़े अफसर ने, नए रंग की वर्दी आ गई। मैंने कहा वाह भाई। अच्छा अब आप मुझे एक बात का जवाब दें कि सारे दुनिया के जर्नलों को अपने फौज की वर्दी बताने का हक हासिल है या नहीं है? अब मजा आया ना, है ना। जर्नलों का जर्नल कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मती को वर्दी बताने का हक हासिल नहीं है? एक मुट्ठी दाढ़ी सामने से रखना, दाएं से रखना, बाएं से रखना, दाढ़ी का ये बच्चा रखना वाजिब है, चावल बराबर कम करना, दाढ़ी मुंडाना हराम है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टोपी का हक बताना नहीं है? क्या बाल की सेटिंग का बताना हक हासिल नहीं है? मूछों का हक हासिल नहीं है? कि अव्वल नंबर करना, ये अव्वल नंबर है, ये पूरी मूछें साफ करना। अगर इतनी हिम्मत नहीं है, किनारा खोल दिया ये होंठों का, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम पास हो जाएंगे। अगर ये किनारा छुप गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी शफाअत से महरूम रहेगा, हौज़ कौसर से महरूम रहेगा, मुनकर नकीर गजबनाक हालत में हिसाब किताब लेंगे, कब्र में दर्दनाक अज़ाब होगा। क्या वर्दी है? अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया जरूर ज़ाहिरल इस्मी व बातना, ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ दो, बातनी गुनाह भी छोड़ दो। कुरान पाक ने भी बता दिया, हदीस पाक ने भी बता दिया, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर और बातिन के गुनाह बता दिए और कई जगह उनका इलाज भी बता दिया। ये मशाइख उसका इलाज करते हैं। अब ज़ाहिरी गुनाह में एक चीज आखिरी बच गई, वो क्या है? तखना छुपाना मर्दों को हराम है। जहां हमारे यहां कई जगह भेदी बोलते हैं, कई टीणी बोलते हैं, और अभी पंजाब में गए, मैंने पूछा क्या कहते हैं? कहा गिट्टा बोलते हैं। चलने की हालत में, खड़े होने की हालत में ऊपर से जो लिबास आ रहा है, चाहे वो एहराम हो, जुब्बा हो, लुंगी हो, ट्राउजर हो, शलवार हो, पायजामा हो, टखना छुपाना हम मर्दों को हराम है दो हालत में। अभी सबके टखने छुपे हुए होंगे, गुनाह नहीं मिलेगा। बैठने की हालत में, खड़े होने की हालत में, चलने की हालत में टखना छुपाना हराम है, उतना हिस्सा आग में जलेगा। एक साहबी की पिंडली सूखी हुई थी, अर्ज किया कि मैं बुरा लग रहा हूं, आप मुझे टखना छुपाने की इजाजत दें। फरमाया ए मेरे साहबी, बीमारी अल्लाह की तरफ से है, नाफरमानी तेरी तरफ से होगी, इजाजत नहीं है। क्या मेरा तरीका तुम्हारे लिए काफी नहीं? एक साहबी से फरमाया ला तुस्बिल इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्बिलीन, टखना मत छुपाओ, टखना छुपाने वाले से अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं फरमाते। क्या हम चाहते हैं कि हम टखना छुपा के अल्लाह से मोहब्बत न लें? टखना खोल कर अल्लाह से मोहब्बत ले लें, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी। अक्स कर लें उसका कि टखना छुपाने वालों से अल्लाह मोहब्बत नहीं फरमाते, तो टखना खोलने वालों से मोहब्बत फरमाएंगे। एक शेर मोहम्मद थे मुल्तान के, एक शेर मोहम्मद कराची का बैठा हुआ है, तो वो हजरत के पास है, हजरत उम्रे पर जा रहा हूं। तो मैं कहां जा रहे हो? कि हजरत उम्रे पर जा रहा हूं। अरे भाई कहां जा रहे हो?
کہ اللہ کے گھر جا رہا ہوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا رہا ہوں وہاں پر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. فرمایا ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ اس نیت سے جایا کرو کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا شیر محمد تجھے پتا ہے کہ داڑھی منڈانے والے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے تھے؟ پتا ہے؟ کہا جی حضرت پتا ہے. فرمایا کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جعلی مبارک پر تم جب صلاۃ و سلام پیش کرو گے تمہیں صلاۃ و سلام کا جواب ملے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھیں گے اور تمہاری داڑھی منڈی ہوئی ہے گناہ کبیرہ. حج کر رہا ہے ٹخنا چھپا ہوا ہے, عمرہ کر رہا ہے احرام سے ٹخنا چھپا ہوا ہے. حضرت فرماتے تھے مخلوق سے مت ڈرو, اپنے نبی کی بات پر چلو. کیا کر لیں گے؟ تجھ سے دنیا چھین لیں گے نا, دنیا اور جنت کا خالق اور مالک تجھے مل جائے گا. رزاق اللہ ہے, نوکریاں رزاق نہیں ہے. رزاق اللہ ہے, یہ ویزا رزاق نہیں ہے. نعوذ باللہ گرین کارڈ کے پیچھے ایسے مرتے ہیں. الحمدللہ ہم تو کبھی نہیں گئے. دیکھنے والوں نے بتایا کہ 3-3 بجے سے لائنیں لگی ہوئی ہیں. آج کل تو پیسہ دے کر لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے بتا دینا میں آ جاؤں گا. نعوذ باللہ ایسا لگتا ہے جیسے قبر میں پہلا یہی سوال ہوگا, تہاڈے پاس گرین کارڈ ہے آؤ جی اور جنت میں جاؤ جی. تہاڈے پاس گرین کارڈ ہے نہ جی دوزخ میں جاؤ جی. کارڈ چلے گا شریعت اور سنت کا کارڈ چلے گا اور کوئی کارڈ نہیں چلے گا وہاں پر. نہ کوئی سکہ چلے گا, نہ دولت چلے گی, نہ بادشاہ چلے گی. میں نام نہیں لیتا, ایک وزیر داخلہ میرے پاس فوج, رینجرز اور پولیس اور اے ایس ایف کے اچھے خاصے دوست ہیں. ذرا 99% کا حلیہ کو ذرا دیکھنا, آپ کا دل کہے گا اللہ کرے سب ایسے ہی ہو جائیں. گناہ کس سے نہیں ہوتا, بے اصولی کس سے نہیں ہوتی, اور ظاہر تو صحیح بن جائے. ظاہر اللہ کے پیاروں کا بنے گا, اللہ ایک دن پیارا بھی بنا دیں گے. دنیا ہستی ہنسنے تو دنیا کہے گا بھائی داڑھی رکھتا ہے اور یہ کمینے پن کرتا ہے, داڑھی رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا. کہ بھائی داڑھی رکھنا گناہ سے بچنا الگ ہے, نماز نہ پڑھنا وہ گناہ الگ ہے. انشاءاللہ 1 2 3 4 پھر 5 کی جماعت کی نماز ہو جائے گی. تجھے کیا مسئلہ ہے؟ میرا رب ہے نا, تجھے کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو اللہ کو خوش کرنے کی فکر کر رہے ہیں. ایک ادا اللہ کو پسند آ گئی ولی بن گئے. تو یہاں سے ہم گلشن اقبال سے میں حضرت کی گاڑی میں تھا, ٹیلی فون آیا کہ موجودہ وفاقی وزیر داخلہ اور بہت بڑے پاورفل کے باپ کا بیٹا وہ سندھ بلوچ کی خانقاہ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوا ہے. فرمایا میرے کمرے میں بٹھاؤ میں آ رہا ہوں. زیادہ لوگ تھے تو دوسرے دروازے سے داخل ہوئے, باقی سب سے کہا سب اس دروازے سے آئے. میں بھی پیچھے جانے والا ہوا تو حضرت نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ تو میرے ساتھ آ. پیارے شیخ نے مجھے اپنے ساتھ لیا, کمرے میں گئے اور بیڈ پر حضرت والوں کو بٹھایا, ہاسپٹل بیڈ پر. حضرت کو فالج تھا تو وہ وفاقی وزیر اسپیڈ سے آیا, حضرت کو گلے لگایا, ہاتھ کو بوسا دیا کہ حضرت دعا لینے آیا ہوں. حضرت نے دعائیں دے دی, اس کے کوئی مسئلے تھے, حضرت نے دعائیں دے دی کہ حضرت کوئی نصیحت مجھے فرمائیں گے؟ فرمایا آپ نبی کہتے تو میں نصیحت کرتا, آپ نبی کہتے تو میں نصیحت کرتا. وفاقی وزیر داخلہ آپ سوچو کیا پاورفل, اور بہت بڑے پاورفل باپ کا بیٹا. حضرت نے فرمایا ایک مٹھی داڑھی رکھ کر تینوں طرف پارلیمنٹ میں داڑھی لہرا کر بتا دو کہ اللہ کا عاشق ایسا ہوتا ہے. بھائی موبائل نیچے کر لو نا. اللہ کا عاشق ایسا ہوتا ہے. فرمایا آج تم منسٹر ہو, کل تم منسٹر نہیں رہو گے. موت بھی گلا دبا سکتی ہے اور آج کا تخت کل تختہ بھی ہو سکتا ہے. مت ڈر, ساری دنیا کو بتا دو کہ ایسا وزیر ایسا ہوتا ہے اسلامی ملک کا. کسی سے مت ڈر, تو شیر بن کر رہے پارلیمنٹ میں, بلی بن کر نہ رہے, شیر بن کر رہے. وہ شیر محمد جو تھا اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے. حضرت نے فرمایا میں سمجھ گیا چوٹ لگ گئی. عمرے پر گیا, یہیں سے داڑھی رکھ کر الحمدللہ گیا. حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کش بزرگ تھے. تو کسی نے کہا کہ حضرت والا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی منڈانے والوں سے چہرہ پھینک لیتے تھے, وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارک ہے, ہمارا ایمان ہے, جنت سے کھانے آتے ہیں, عبادت بھی ہوتی ہے وہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے داڑھی منڈی ہوئی ہے پھر کیا ہوگا؟ حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گردن مبارک جھکا دی. پھر بہت دیر کے بعد گردن مبارک اٹھائی کہ دل میں آتا ہے کہ سلام کا جواب تو دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن چہرہ پھیر دیتے ہوں گے. غم ہوتا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. بددعا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کے سفیروں کو. بڑی مونچھیں تھی, داڑھی منڈی بھی تھی. فرمایا کہ ہلاک ہو جاؤ, تم برباد ہو جاؤ. من امرکما کہ ویلکما, ہلاکت و بربادی ہو تمہارے لیے. من امرکما, کس نے کہا ایسا کرنے کو؟ تو نالائکوں نے کہا امرنا ربنا کسرا, کہ نعوذ باللہ ہمارے رب نے کہا ہے کہ مونچھیں بڑھاؤ داڑھی منڈاؤ.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیکھیے، وَلَكِنْ أَمَرَنِي رَبِّي أَوْفِرُ اللُّحَى وَأَوْفُ الشَّوَارِبَ، لیکن میرے رب نے فرمایا ہے کہ مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ۔ ایک مٹھی سے داڑھی نہیں بڑھانی ہے، تینوں طرف سے ایک مٹھی سے بڑھانا منع ہے۔ داڑھی کا وجوب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سب تفسیر لکھی دی ہے اس میں۔ جو نبی کو چہرہ پسند ہے، جو اللہ کو چہرہ پسند ہے وہ بنائے نا، پھر دیکھیں کام کیسے بنتے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ سب گناہ چھوڑ کے میں نماز شروع کروں گا پھر عمرے پر بھی مت جاؤں، پھر کیا خدا نہ خواستہ قربانی بھی نہیں کرو گے؟ یہ سب لوگوں کی بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ تو حضرت والا نے فرمایا کہ مت ڈرو، داڑھی رکھ کے بتا دو کہ پارلیمنٹ میں ایسے اللہ کے عاشق بھی ہیں، اور پھر فرمایا مونچھیں کنارہ کھول دو، وفا کی وزیر سے فرما رہے ہیں حضرت والا، یہ مونچھیں کا کنارہ کھول دو ورنہ یہ وعیدیں ہیں حوض کوثر پر نہیں آنے دیں گے۔ پھر فرمایا آپ کا ٹخنا چھپا ہوا ہے، ٹخنا کھولیے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا داڑھی آپ ابھی کھینچ نہیں سکتے، مونچھیں ابھی آپ کاٹ نہیں سکتے، ٹخنا تو آپ کا چھپا ہوا ہے۔ اور حضرت کا انداز بھی کیا تھا، فرمایا ٹخنا کھولیے۔ جلدی سے اس نے اوپر کر کے اور ایسے ایسے کر کے ٹخنا کھول دیا ماشاءاللہ۔ پھر کہنے لگے حضرت بڑے بڑے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، کبھی کسی نے مجھے ایسا نہیں کہا، دل خوش ہو گیا آج۔ ساؤتھ افریقہ کے مہمان تھے، انہوں نے کیا جواب دیا بعد میں اکیلے میں، بعد میں جب وہ چلے گئے، کہ جس کے دل میں حضرت والا کے دل میں بادشاہوں کو بادشاہ دینے والا بھیک دینے والا ہو تو وہ منسٹروں سے کیا مروب ہوگا؟ وہ بھائی سورج کا دوست جو ہے وہ ستاروں سے مروب ہوگا، تو اسی طرح جو پریزیڈنٹ کا دوست ہوگا وہ چپراسیوں سے مروب ہوگا، تو جو اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لے گا وہ مروب ہوگا کیا؟ وہ اس لیے اپنا ظاہر صحیح کر لیں، باطن صحیح ہوتا رہے گا، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما ہوتا تو یہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ ہوتی، اور یہ وہ سنت ہے جو واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔